اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کر لیا انسان نے کہ ہم ہرگز جمع نہیں کر سکتے اس کی ہڈیوں کو. بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ہم برابر کر دیں پور پور کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القیامہ کی ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ المدثر مکمل ہوئی. سورۃ المدثر میں ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، بالخصوص ولید بن مغیرہ جس نے کہا کہ یہ جادو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ. اب سورۃ القیامہ میں قیامت کا بیان ہے کہ فرمایا قیامت قائم ہوگی اور ایسے مجرموں کا حال کیا ہوگا. اسی طرح سورۃ القیامہ سے لے کر اب آگے آخری سپارے تک، یعنی سورۃ الاعلیٰ تک، اکثر صورتوں میں قیامت ہی کا بیان ہے اور احوال ہیں قیامت کے ساتھ. کہیں توحید کا ذکر بھی ہے لیکن اکثر مسئلہ قیامت کا بیان ہے. سورت کا نام بھی سورۃ القیامہ ہے. اس سے مضمون بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ قیامت بھی ہے. جیسا کہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، ایسے ہی عقیدہ قیامت بھی ہے. اس کو تخفیف اخروی بھی کہتے ہیں، یعنی آخرت سے ڈرایا بھی گیا ہے. سورۃ المدثر میں تبلیغ قرآن کا بیان تھا اور اس صورت میں آداب قرآن کا بیان بھی ہے. قیامت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. قرآن کریم نے قیامت کو
مختلف ناموں سے تعبیر فرمایا. میں چند ایک ان کے سامنے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے اندازہ کیجئے کہ قیامت کیا ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. فرماتا ہے القیامت لقاء لا بد منہ، قیامت ایک ایسی ملاقات کا دن ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور سب لوگ حاضر کیے جائیں گے اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، قبیلے والے ایک دوسرے سے، دوست احباب ایک دوسرے سے، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا. رشتے ٹوٹ جائیں گے، تعلق چھوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا نہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں قیامت کا دن. قیامت کا دن کیا ہے؟ آج دنیا میں بھاگ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. قیامت کا دن کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ کسی کو مال نفع دے گا، نہ کسی کو اولاد نفع دے گی، وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس سلامتی اور ایمان والا دل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. دنیا کے کئی موقعوں پہ مال بچا لیتا ہے، کئی موقعوں پہ اولاد کام آ جاتی ہے. قیامت والے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس کو یوم قیامت کہتے ہیں. قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ وہ یوم آزفہ جو بالکل آنے والا ہے. اذ القلوب لدى الحناجر، یہ وہ دن ہے جب کلیجے منہ کو آئیں گے اور خوف کے مارے حالت یہ ہوگی کہ دل تھک تھک کر رہے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں یوم القیامہ. یوم القیامہ کیا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہے. یوم القیامہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے یوم تری الناس سکارا، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے. وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ نشہ نہیں، اللہ کا شدید عذاب وہ سامنے دیکھ کر حالت یوں بگڑ جائے گی. یوم القیامہ کون سا دن ہے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن زمین کانپ جائے گی اور اس کے پیچھے ایک دوسرا حادثہ اور دھماکہ آئے گا، یعنی پھر نفخہ ثانیہ پھونک دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں یوم القیامہ. یوم القیامہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے تو زلزل الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی اور جناب اپنی خبریں بیان کر دے گی. اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. کون سا دن ہے جی یوم القیامہ؟ کون سا ہے؟ آج تو یہ ہے نا کہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، رات دن سے پہلے نہیں آتی. ہر ایک اپنے دائرے کے اندر وہ مدار میں گھوم رہے ہیں، دوسرے سے ٹکراتے کوئی نہیں ہیں. قیامت کا دن وہ ہوگا وجمع الشمس والقمر، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، اس دن اکٹھے کر دیے جائیں گے. جس دن ٹکرا جائیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، اس دن کو کہتے ہیں قیامت کا دن. قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، فرمایا جس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا. اور آج تو سورج سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے
اس دن بالکل اس کے اوپر لا دیا جائے گا اور اس کو تپا دیا جائے گا، اس دن کو کہتے ہیں یوم القیامہ۔ کون سا دن ہے جی قیامت کا دن؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پوچھے کوئی قیامت کا دن کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ جس دن منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء بولیں گے اور انسان کے اعمال پر گواہی دیں گے، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیا ہے قیامت کا دن تو جواب ہے یوم، یہ وہ دن ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس دن نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ آج تو نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں نا، آنکھ استعمال کی جا رہی ہے، جواب کوئی نہیں پوچھتا، حساب کوئی نہیں لیتا، کان استعمال کیے جا رہے ہیں، حساب کوئی نہیں دینا، رزق استعمال کیا جا رہا ہے، حساب کوئی نہیں دینا، دیگر نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں، بس پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی نا، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کون سا دن ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ ملامت کا دن ہے، یوم الملامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ملامت کیا ہوگی؟ جس نے کفر کیا وہ بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست بنا کے رب کا انکار نہ کیا ہوتا۔ اتنی ملامت کر رہا ہوگا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنا ہاتھ کاٹ کر کھا جائے گا، افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے یہ ملامت کا دن ہے۔ اور اس دن اہل ایمان بھی ملامت کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو کہ کاش ہم نے جو دنیا میں ٹائم ضائع کیا تھا نا وہ نہ ضائع کیا ہوتا، وہ ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو آج ہم اور اونچے درجے پر ہوتے۔ تو اس کو کہتے ہیں قیامت۔ اور جس دن شیطان کو بھی لوگ ملامت کر رہے ہوں گے، تو نے ہمیں گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے والوں کو بھی ملامت کر رہے ہوں گے، اور شیطان جواب میں کہہ رہا ہوگا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے کیوں نہیں اللہ کی بات مانی۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کی۔ کوئی پوچھے کہ قیامت کا بیان ہے، سورت کا نام بھی سورت القیامت ہے، تو قیامت کیا ہے؟ فرمایا ان صفات کو کے حامل جو دن ہوگا اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اچھا، علماء نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحم فرمائے اور منور فرمائے، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ایک مومن آدمی قیامت کا تصور باندھتا ہے۔ دیکھو نا، ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے، چیز ایک ہی ہے، اس پہ کوئی سائنسدان دیکھے گا تو اپنے حساب سے نظر مار کے اس سے نتائج نکالے گا، ایک عام ان پڑھ دیہاتی آدمی دیکھے گا وہ اپنے حساب سے دیکھے گا، اسی طرح کوئی عالم دین کا دیکھے گا وہ اس حساب سے دیکھے گا، کوئی اللہ والا دیکھے گا وہ اس حساب سے دیکھے گا۔ ہر ایک چیز ایک ہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر جو اثر لینا ہے وہ ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ ایک مومن آدمی ایمان والا وہ قیامت کو یاد کرتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے کیا اثر لیتا ہے؟ فرماتے ہیں سورج کو دیکھو تو قیامت کو یاد کرو، اور اس آیت کو ذہن میں رکھو اذا الشمس کورت، کہ ایک دن آئے گا اس کی چمک ختم کر دی جائے گی، اور ایک دن آئے گا، آج تو یہ مشرق سے طلوع ہوا ہے نا، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا کہ جس آدمی نے سورج کو دیکھا اور اس کو یہ باتیں یاد آ گئیں، سمجھو اس کا ایمان پختہ ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے، آمین، اور یہ باتیں اللہ میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرماتے ہیں سخت گرمی جس دن ہو اور جناب شدید گرمی ہو، اور بندہ جیسے ہم کہتے ہیں ذرا جی آج تو بہت گرمی، شدید گرمی ہو، زیادہ گرمی ہو، اس دن بندہ دوزخ کی گرمی کو یاد کرے، محشر کی گرمی کو یاد کرے، کل نار جہنم اشد حرا، اللہ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرمی ہے۔
ابردو بالزور فإن شدت الحر من فیح جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں زور تھوڑی لیٹ کر کے پڑھو، سخت گرمی جہنم کی اس سانس لینے سے اور شدت سے ہوتی ہے. تو گرمی شدید ہو تو بھی بندہ مومن قیامت کو یاد کرے، اور شدید گرمی میں اگر قیامت کی گرمی اور محشر کی گرمی کی طرف دھیان چلا جائے تو سمجھے کہ میرا عقیدہ الحمدللہ مضبوط ہے، ایمان پکا ہے، قیامت صرف دھیان ہے. اللہ میں نصیب فرمائے. آمین. فرماتا ہے جس دن اندھیری رات ہو، بادل چھائے ہوں، ستارہ بھی کوئی نہ چمکے، اور بندہ باہر نکلے اور باہر گھپ اندھیرا نظر آئے، اس اندھیرے کو دیکھ کر بھی قیامت یاد آئے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. قرآن بیان کرتا ہے کہ مجرموں اور جہنمیوں کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے کالی سیاہ اندھیری رات ہوتی ہے، اور اس رات کے اندھیرے کو دیکھ کر دھیان جائے قیامت کی طرف، اور دل ہی دل میں بندہ کہ یا اللہ اس دن کی اس سیاہی سے میری حفاظت فرما. اس کا ایمان قیامت پہ پختہ ہے. اللہ میں نصیب فرمائے. آمین. فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو تو بھی قیامت یاد کرو. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ فرماتے ہیں آسمان جب بنایا تو دھواں سا تھا، اور ایک دن پھر آئے گا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور آسمان کتنے ہیں جی؟ 7 آسمانوں کی تصور سے اور سوچنے سے دوزخ کے 7 دروازے یاد کرو. لہا 7 ابواب، کہ دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں. تو اس کو دیکھ کر بھی قیامت کو یاد کرو. فرماتے ہیں گلی میں پتھر ہم روزانہ دیکھتے ہیں، پتھر دیکھ کر قیامت کو یاد کرو. قرآن بیان کرتا ہے وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کی آگ کے اندر ایندھن کے طور پر انسان اور پتھر جلیں گے. انسان اور پتھر. اس پتھر پہ کو دیکھو تو قیامت کی طرف دھیان لے جاؤ اور جہنم کی ہولناکیوں کی طرف لے جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. درخت کو دیکھو تو بھی قیامت اور جہنم کو یاد کرو. اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. یہ درختوں سے آگ کس نے پیدا کی ہے؟ تمہارے اللہ نے پیدا کی. فرماتے ہیں سخت سردی، جس دن شدید سردی ہو سردیوں کے موسم میں، اس دن بھی زمہریر، جہنم میں زمہریر بھی ہے، ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے نا، اس کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے رب کے سامنے فریاد کی، اور اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی شدت ہے اور میرے اندر اتنی سختی ہے اور میرے اندر اتنا عذاب ہے کہ شدت کی وجہ سے بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، تو مجھے کچھ تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ میں سانس تو نکالوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس نکالنے کی سال میں اجازت دی ہے، ایک سردی میں زمہریر کا ٹھنڈ کا سانس، اور ایک گرمی میں سخت گرمی اور سخت تپش کا سانس. تو فرمایا کہ سخت سردی اور سخت گرمی میں بھی کیا ہے؟ قیامت کی طرف دھیان جانا چاہیے. تو یہ سورۃ القیامہ ہے، اور اس میں اللہ قسم کھاتے ہیں قیامت پر. لا اقسم بیوم القیامہ. یہ جو لا ہے نا، یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں لا زائدہ برائے تاکید. بعض کہتے ہیں کہ زائدہ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نعوذ باللہ مقصد نہیں ہے. زائدہ کا مطلب یہ کہ اس کا لا کا معنی جو ہوتا ہے نا نہیں، وہ والا معنی نہیں یہاں پہ نہیں ہے. باقی مقصد اس کا ہے. وہ مقصد کون سا ہے؟ وہ تاکید کا ہے. لا اقسم یقیناً میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، میں یقیناً پکی بات ہے قسم کھاتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ. اور جس پر اللہ قسم کھائے اس کی صداقت پر کتنا یقین کرنا چاہیے. اور ایک اور بات بھی عرض کروں، علماء مفسرین فرماتے ہیں جو قیامت کا ایمان ہے نا، اس کے 5 ارکان ہیں.
قیامت کے ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 5۔ قیامت کا ایمان، اس کا پہلا رکن موت ہے، موت پر ایمان۔ من مات، جو مر گیا، فقد قامت قیامت، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو قیامت کا ایمان میں سے پہلا ایمان کون سا ہے؟ موت کا ایمان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کی ذات نے بچنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، باقی لوگوں کو بھی آئے گی۔ انکم تموتون کما تنامون، حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث سے ذرا غور کرنا۔ انکم تموتون کما تنامون، تم ایسے مر جاؤ گے جیسے سو جاتے ہو، ایسے مر جاتے ہو۔ ایک عالم کی بات میں نے سنی، خدا کی قسم اس نے دل ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا اس حدیث پہ غور کرو، انکم تموتون کما تنامون، جیسے تم روزانہ رات کو سوتے ہو نا، ایسے ہی تم مر جاؤ گے۔ رات کو کہا سوتے ہو تو کیسے سوتے ہو، ذرا یہ سوچو۔ زندگی گزر گئی ہے، 50 سال کسی کی گزری ہے، کسی کی 70 سال گزری ہے۔ رات کو جب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے سونے سے پہلے کا، وہ ہمارا کیسے گزرتا ہے؟ کہا اس ٹائم اگر تم غیبت کرتے ہوئے گزارتے ہو، اس ٹائم اگر کوئی بدکاری کرتے ہوئے گزارتے ہو، اس ٹائم تم ذکر اذکار کرتے ہوئے گزارتے ہو، رب سے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہو۔ انکم تموتون کما تنامون، فرمایا تم ایسے ہی مرو گے جیسے تم سوتے ہو۔ ایک تشبیہ یہ بھی ہے نا کہ جیسے بندہ سو جاتا ہے ایسے ایک دن مر بھی جائے گا، لیکن کہتے ہیں اس کی ذرا اس حالت پہ بھی غور کرو کہ تمہارے دن کا اختتام کیسا ہوتا ہے، اچھائی پہ ہوتا ہے یا برائی پہ ہوتا ہے۔ اس سے اپنے خاتمہ کو سوچو کہ اگر میں رات کو روزانہ تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگتی ہے، انشاءاللہ میری ایمان پر موت آئے گی۔ اگر رات کو میں دن کے سارے گناہوں کے بارے میں یعنی سوچ کر اور غور کر کے اور ان پہ ندامت کر کے اور اللہ سے تھوڑی معافی مانگ لی، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اس حساب سے اگر میں سو گیا ہوں تو انشاءاللہ میری موت بھی اسی حساب پہ آئے گی۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے موبائل رات کو آن کیا اور جناب سب جب سو گئے اور اس پہ فلمیں دیکھتے دیکھتے سو گیا میں، کئی ساتھی کہتے ہیں کہ جناب وہ نیند نہیں آتی تو پھر کوئی گانا لگا لیتے ہیں، کچھ جناب کیا کر لیتے ہیں۔ اگر اس حالت پر میری نیند آئی تو پھر سوچئے کہ کہیں اس حالت میں میری موت بھی نہ آئے۔ کہ جیسے تم سوتے ہو ویسے تمہاری موت آئے گی، جیسے تمہارے دن کا خاتمہ ہوگا ایسے ہی ایک دن تمہاری زندگی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ مجھے بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ سوچنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنیّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دھیان کرنا کہیں موت تمہاری اسلام کے بغیر نہ آ جائے۔ بس دھیان کرنا، وہ دھیان ایسے ہی ہوگا نا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلا مطلب بنیادی عقیدہ قیامت کا وہ کیا ہے؟ موت، موت کا عقیدہ، موت پر ایمان۔ دوسرا موت کیا یعنی قیامت کا دوسرا عقیدہ، دوسرا درجہ، دوسرا رکن یہ ہے قبر۔ قبر، قبر سے مراد بعد الموت، موت کے بعد کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القبر اول منازل آخرہ، آخرت کی منزلوں میں پھر پہلی منزل موت کے بعد وہ کون سی ہے؟ وہ قبر ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے، اتنا آپ نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ ٹھیک رہی تو آگے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ اور سبحان اللہ، کیا بات یاد آئی
کہ جب موت ہوتی ہے نا، موت ہی دروازہ ہے اور قبر آگے پہلی منزل آ گئی آخرت کی. اور آپ کسی گھر جائیں نا، اگر وہ گھر والا دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرے ہو کہ آؤ جی آؤ جی آؤ جی، تو کیا خیال اندر جا کے آپ کی پٹائی کرے گا؟ نہیں، آگے آسانی ہوگی. آگے کیا ہوگی؟ اور موت کے وقت فرشتے آ کر کہتے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرشتے آ کے جناب یہ کہنا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جہاں مطمئن روح اپنے رب کی طرف چلی جا، رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فرمایا کہ جب یہ اللہ نے گویا کہ انگلی پکڑ لی ہے نا، جیسے مہمان کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، آگے قبر ہے، قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر یہ نہ ہوا، دروازے پہ جناب یہ کام نہ ہوا، تو آگے پھر کیا ہے؟ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. فرمایا قبر کو یہ عام گڑھ نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. تو قیامت کے ایمان میں سے دوسرا رکن اس کا قبر ہے، موت کے بعد کے حالات ہیں. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص مرنے والا تھا، موت کے قریب آیا تو ڈر گیا. بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا اور پھر ان کی جو ہڈیاں ہیں ان کو کوٹنا اور پیسنا اور اس کے بعد کوئی دریاؤں میں پھینکنا، جب تیز ہوا آئے نا کوئی اس میں اڑا دینا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا، لاش کو جلایا، ہڈیوں کو کوٹ پیس کے کوئی دریا میں پھینکا اور کوئی جناب ہوا میں اڑایا. اور جناب اس نے کہا کہ اگر میرا اللہ مجھ پر غالب آ گیا نا تو میری خیر نہیں ہوگی. وہ اس نے جب یہ کام کیا، اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے. جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً سارے ذرات کو بھی جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ یا اللہ باقی نافرمانی تو غلطی سے ہوئی، یہ ہوئی غلطی ہے لیکن ہوئی تیرے ڈر کی وجہ سے. رب نے فرمایا اذهب قد غفرت لك، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. جو اللہ سے ڈر گیا نا دنیا میں اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو قیامت کے ایمان میں دوسرا رکن کون سا ہے؟ قبر کا. تیسرا رکن ہے حشر کا. تیسرا رکن کون سا ہے جی؟ حشر کا. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا، وہ اٹھائے گا. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. حشر ہوگا، سب نے میدان معاشر میں جمع ہونا ہے. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساہرة، ایک آواز آئے گی سب محشر کی میدان میں. تیسرا رکن وہ فرماتے ہیں حساب کتاب. حساب کتاب بھی ہوگا. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. ایک گروہ وہ ہوگا جس کو بغیر حساب کے دوزخ میں کھینچ کے ڈال دیا جائے گا، کوئی حساب نہیں اس کا. تو اس کو پکڑو، ان کو دوزخ میں لے جاؤ. ان میں یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے شرک کیا اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، جنت اس پہ حرام ہے. اس کو پکڑو اور اس کو دوزخ میں لے جاؤ. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم. میدان معاشر ہوگا، اللہ فرمائیں گے جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا اور غیر کی عبادت کی، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو باہر سے دوزخ لے جاؤ، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے. ہاں وقفوہم، تھوڑی دیر ان کو روکو معاشر کی گرمی میں، ان سے اتنا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے جو تم کہتے تھے ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو بلاؤ نا مدد کے لیے. پھر ان کو دوزخ میں، ان کے لیے اور کوئی حساب نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. دوسرا دوسرا گروہ وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. بغیر حساب، اس کا بھی حساب نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ بغیر حساب کے جنت. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس میں وہ گروہ ہے وہ فقیر مسلمان جن پہ ظلم کیے ایمان کی وجہ سے، لوگوں نے مار مار کے ان کو لہو لہان کیا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا ظلم کیے گئے، گھروں کو جلایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور ظالموں نے ظلم کیے. قصور کیا تھا؟ ایمان. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جنہوں نے اللہ کے لیے یہ ظلم سہے، اللہ کہے گا ان کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ، ان کے لیے بھی کوئی حساب نہیں ہے. اسی طرح وہ مالدار جنہوں نے اپنے مال میں سے خوب شکر ادا کیا، وہ لٹایا اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. جیسے سلیمان علیہ السلام کا بغیر حساب کے ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. اسی طرح شہداء جو شہید ہوئی اللہ کے نام پہ،
سورہ یاسین میں عقیل ادخل الجنہ، ادھر شہید ہوا تو جنت کا فیصلہ ہو گیا، ان کو بھی بغیر حساب کے۔ تو دوسرا وہ گروہ ہوگا جن کا حساب ہوگا اور جن کا حساب نہیں ہوگا بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، پہلا بغیر حساب کی جہنم میں، دوسرا بغیر حساب کی جنت میں۔ تیسرا گروہ مجرمین ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا اور پھر انہیں دوزخ کی طرف بھی جانا پڑے گا، کافر تو نہیں ہے لیکن حساب ہوگا، یعنی جن کو پھر دوزخ میں ڈال کے سزا دے کے نکالا جائے گا۔ قرآن بیان کرے جب ان کا حساب ہوگا تو وہ چیخیں گے، مال حاضل کتاب، قرآن کی جگہ بیان کیا مال نامے لینے کے بعد، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ چھوڑا، وہ چیخیں گے، یہ بھی حساب والے ہیں۔ چوتھا وہ گروہ ہے کہ گناہ گار تو ہوں گے ساتھ توبہ بھی کرتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لیں گے۔ اللہ ہمارا حساب بھی ایسا فرمائے گا، ہم بھی گناہ گار تو ہیں یقیناً، وہ حساب آسان ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، آسان حساب کی تفسیر اللہ کے رسول نے یہ فرمائی۔ اب علامہ پیش ہوگا، اللہ کہے گا چل تجھے معافی کر دی ہے، یہ حساب یسیر ہوگا۔ تو یہ قیامت کے احوال میں عرض کر رہا ہوں، اور آخری حصہ یعنی پہلا موت، دوسرا قبر، تیسرا حشر، چوتھا حساب، اور آخری حساب کے بعد جزا، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ سارا قیامت کا عنوان تھا جو قرآن میں بکھرا ہوا تھا، میں نے مختصر عرض کیا، انشاءاللہ تفصیل کل آپ کے سامنے سورہ قیامت شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا